بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، شرح السنہ للامام البربہاری میں بہاری کی میں بات جو چل رہی تھی پچھلے ہفتے کہ لا تجاوزو، اگر انسان اپنے دین، اپنے عقیدے، اپنے منہج اور صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ایک تو حدیث، اہل الحدیث سے انحراف نہ کرے، ان کے طریقے کو لازم پکڑے. نمبر 2، اہل بدعہ اور علم کلام جیسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور بچائے، یہ ضروری ہے. آج بھی اسی سلسلے کی ایک بڑی اہم بات بیان کر رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں کہ وقف عند متشابہ القرآن. اہل بدعہ اور اہل ضلالہ جو صراط مستقیم سے دور چلے جاتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے متشابہات کی پیروی کرنا. متشابہات کی پیروی کرنا. متشابہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. وہی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں ہم، تاکہ مصنف کی بات سمجھ میں آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یہ بالکل ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 7، 8 اور 9 سورہ آل عمران کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی نے آپ پر کتاب نازل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، قرآن کے نازل کرنے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس قرآن کے اندر بہت ساری آیات تو ایسی ہیں جو محکمات ہیں، محکم کی جمع محکمات، محکمہ یعنی محکمات جو محکم ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں اللہ نے ان کی 2 قسمیں بیان کر دیں، فرمایا منہ آیات محکمات، کچھ آیات ان میں ایسی ہیں جو محکمات میں سے ہیں۔ محکمات یعنی جس کا معنی مفہوم بالکل واضح ہے، ترجمہ کر دیا گیا، تفسیر بتا دی گئی، ہر خاص و عام کے سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے آپ پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ ڈالیں، معمولی سے سمجھانے والا سمجھائے گا، پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کے سمجھ میں آ گیا۔ ھدی للمتقین، متقین کو اس سے بڑی ہدایت ملتی ہے۔ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کس نے بتا دیا غیب کا مطلب کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، فرشتے، جن، فرشتے، یوم آخرت، عذاب، یہی ساری چیزیں انسان نہایت آسانی سے سمجھ گیا۔ تو اللہ فرماتے منہ آیات محکمات، قرآن کے اندر بہت ساری آیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ محکمات، یعنی اس کا معنی، جس کا مفہوم بالکل واضح ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل آیات ہیں جو تمہارے عمل کے لیے نازل کی گئی۔ دیکھا آپ نے، ہن ام الکتاب، یہی کون سی آیات؟ جو محکمات ہیں، یہی محکمات آیات جو ہیں اصل کتاب میں عمل کرنے والی اور سمجھنے والی ہی آیات ہیں۔ آپ کو جتنی چیزوں پر عمل کرنا ہے جو ضروریات میں سے ہیں، واجب ہیں، فرائض ہیں، جنت اور جہنم کی راہ بتانے کے لیے جو آیات ہیں، یہی اصل میں اصل آیات ہیں جس کے پیچھے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ انہی کو پڑھیں، انہی کو یاد کریں، انہی کو سیکھیں، انہی کو سکھائیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کتاب قرآن کی کچھ آیات اور ہیں دوسری قسم کی جو متشابہات ہیں۔ دیکھیں اللہ نے بیان فرمایا 2 قسم کی آیات قرآن میں ہیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ متشابہات جس کا معنی اور مفہوم واضح نہ ہو، نہ کسی آیت سے وضاحت ہو رہی ہو، نہ کسی حدیث سے، ترجمہ سمجھ میں آتا ہے لیکن معنی مفہوم کی وضاحت اس میں نہیں ہو پاتی۔
یہ دو قسم کی آیت ہو گئی. متشابہات ہن ام الکتاب ہیں، جن کا سمجھنا، جن کا سیکھنا، جن پر عمل کرنا نجات اور فلاح کے لیے کافی ہے. وہ یہی قرآن کی اصل کتاب تمہارے سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور پیروی کی ہے. دوسری قسم کی آیات وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں، جن کا معنی، جن کا مفہوم واضح نہیں ہے. ان کے اندر ہن ام الکتاب اللہ نے بتایا کہ یہ بھی قرآن کی اصل کتاب سمجھنے اور عمل کرنے کی نہیں. فرمایا قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں. اب تو ٹھیک ہے، اب قرآن ماننے والے دو قسم کے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں آیات دو قسم کی ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن بھی عجیب کتاب ہے. کتنے اس قرآن کے ذریعے ہدایت پاتے ہیں اور کتنے کیا ہو جاتے ہیں وہ گمراہ. تو گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن گمراہی کتاب نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، جو متشابہ دوسری قسم کی کچھ آیات ہیں. تو اب قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کو تسلیم کرنے والے، یہ دو طرح کے ہو جاتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، خناس بھرا ہوا ہے، وہ تو فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو پورے قرآن پاک کی آیات کو چھوڑ کر کے انہی متشابہ آیات کے پیچھے رہتے ہیں. یہ سمجھو. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، یعنی اللہ کے لیے مخلص نہیں ہے، ایمان میں مخلص نہیں ہے، سچا ایمان نہیں ہے. فطرتاً ان کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، ضد ہے، ہدایت والی بات نہیں ہے. ایسے لوگ جو نام نہاد کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تمام قرآنی محکمات آیات کو چھوڑ کر کے کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، پیچھے پڑ جاتے مَا تَشَابَهَ، انہی آیات کے پیچھے جن کو جو متشابہ ہیں. بات واضح ہے؟ اچھا، کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ پھیلانے کی مقصد سے. ان کا مقصد ان متشابہ آیات کا سمجھنا بھی نہیں ہے، مقصد ہے اس کے ذریعے فتنہ پھیلانا. ابتغاء الفتنہ، فتنے کو پھیلانا چاہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کے امتحان لینے کے لیے کہ ذرا دیکھیں کہاں تک میری بات مانتا ہے. اللہ چاہتا تو پورے قرآن پاک کو محکماتی بنا دے. پوری قرآن پاک کیا تو نہیں، کچھ ایسی آیتیں رکھیں. یہ انسان کا امتحان لیتا ہے کہ یہ بندہ آنکھ بند کر کے میری ساری باتیں قبول کرتا ہے کہ نہیں، کہ کچھ اپنی چلانا چاہتا ہے. یہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ، تو ساری محکمات آیات جس پر عمل کرنا ہے، جس پر عمل کرنا، سیکھنا نجات اور فلاح کے لیے کافی ہے. متشابہات کو نہیں سمجھے گے تو کوئی ایمان میں فرق نہیں پڑتا. ان تمام محکمات کو چھوڑ کر کے جو نہ جس کے پیچھے پڑھنا چاہیے اسی کے پیچھے وہ پڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور مقصد کیا؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تفسیر ڈھونڈنا چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کوئی معنی نہ ہو. معنی تو ہے لیکن اللہ تعالی نے معنی کی وضاحت نہیں کی تمہارا امتحان لینے کے لیے. وابتغاء تأویلہ، اس کی تعویل کرنے اور اس کا معنی بیان کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، خوب اچھی طرح سے سنے غور سے. یہاں آج سے تقریباً
30 سال قبل یہاں کا واقعہ ہے. یہاں کا ایک شخص پہلے ڈیفنس میں کام کرتا رہا, بہت حجت بازی, پھر دھیرے دھیرے وہ قرآن کو مطالعہ کرنے لگا. پڑھ لیا اس نے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن بہت آسان ہے. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا, الف لام میم. جتنے قرآن کا ترجمہ پڑھتا تفسیر, اس کا معنی کہیں نہیں بیان کیا گیا, صرف لکھ دیتے الف لام میم, حروف مقطعات. اب وہ شخص الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم, آسان ہے, ہدی للمتقین, سب کو چھوڑ کر کے انہی حروف مقطعات کے پیچھے پڑ گیا. کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا کلام بے معنی ہو؟ معنی ہے لیکن اللہ نے معنی بتایا نہیں تم کو. تو اس نے کیا کیا سمجھ گئے نا, الحمد الف سے اسلام, لام سے لالو, دیکھو پورا پڑھ جا رہا ہے. پھر الحمد, حمد سے یعنی کیا کہتے ہیں میٹھا, اور دال سے دال کھاؤ. پورے قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے. دل میں کجی تھی, چند دنوں کے بعد کتاب لکھا, ہمارے پاس بھی لے کر کے آئے لوگ. بس شیخ زاد رحمۃ اللہ نے, بس ان کا وقت آ گیا ہے, یہ ختم ہوں گے, یہ ختم ہوں گی, یہ ختم ہوں گے, چلو بہکی باتیں. اس کے آگے ہاتھ بڑھا کہ اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے, نبی بنایا ہے. بہت سمجھایا گیا لیکن بس وہی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جس کے دلوں میں کیا ہے زیغ. آخر کار ایک عرصے تک سمجھایا گیا, بہت کچھ نہیں آیا, تو پھر کچھ دن جیل میں رکھا گیا. اپنا لکھا ہوا قرآن ساتھ لے کے جاتا ہوں, وہاں بھی آخر کار پیک کیا, اور پوری فیملی آج تک نہیں رہ گئی, اس کو پاکستان بھیج دی. اب تو چند سال پہلے مر گیا وہ. تو جس کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے, ٹیڑھا پن, اللہ فرماتے وہ تو کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, تشابہ, متشابہ آیات کے. اور مقصد ان کا ہوتا ہے فتنہ پھیلانا اور اس کا جھوٹا معنی نکالنا. یہ تو ان کا کام ہے. حالانکہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ, حالانکہ ان متشابہ آیات کا بے معنی نہیں ہے, لیکن معنی اللہ نے فرمایا اس کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ان کا معنی نہیں جانتا. وما یعلم تاویلہ, تاویل سے مراد یہاں کیا ہے تفسیر. سلف میں تاویل آتا تھا کیا تفسیر کے معنی میں, انوار التنزیل, اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی نا. تاویل سلف کے یہاں جو ہوتا تھا کتاب و سنت کے اندر, یہ تاویل آتی تفسیر اور وضاحت کی. تو اللہ نے فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ, ان متشابہ آیات کا معنی اور تفسیر, اس کا مفہوم صحیح طریقے سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ نے نہ کبھی کسی نبی کو بتایا, نہ کسی پیغمبر کو, نہ کسی فرشتے. دیکھو نا, وما یعلم تاویلہ الا اللہ, حصر ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو ان آیات متشابہ آیات کا معنی معلوم نہیں ہوتا. یہ بات پہنچ گئی نا. ایک قرات تو یہ ہے الا اللہ پر بات پوری ہوگی, کس کی متشابہ کے پیچھے پڑھنے والوں کی. ادھر اس میں جن کے ہاتھ میں ہے قرآن وہ دیکھنا تاکہ سمجھ آئے. پھر ہم پڑھتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وقف, یہاں وقف کرنا ہے. آپ یہاں ٹھہریں, پھر اس کے بعد وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. تو ابھی جو میں نے وقف کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ
یہ متشابہ آیات بے معنی نہیں ہیں، ان کا معنی ہے، کوئی بیکار الفاظ نہیں ہے، معنی ہے، مفہوم ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اللہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو اور کو معلوم نہیں ہے۔ اس ترجمے سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو، اللہ کی کتاب کی کوئی یاد بے معنی بھی ہو سکتی ہے، یہی اشکال ان کا ہے جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ معنی ہے لیکن وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ان آیت کی تفسیر کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہو گئے۔ اب آگے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم والے ہیں جن کو پختہ علم ہے، راسخ کے اندر کہتے ہیں گھس جانا، راسخ العلم یعنی سچا علم اس کے بدن میں گھس گیا، پختہ معلومات کو کیا کہا جاتا ہے؟ راسخ العلم۔ والراسخون فی العلم، اور جو پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر، اس کی تعویل و تفسیر کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں۔ کچھ فرق محسوس ہوا؟ جو جن کے دلوں میں تجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، فتنہ ہے، وہ تو انہی کے پیچھے پڑتے ہیں، وہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی ساری زندگی فتنہ پھیلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے۔ لیکن جو پختہ علم والے ہیں، صحیح علم والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تفسیر، معنی، مفہوم، عمل اور وضاحت تو صرف کس کی کرتے ہیں؟ جو محکمات ہیں، اور متشابہات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا معنی اللہ جانتا ہے، اور کہتے کیا ہے؟ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں بھائی ہم جس طرح سے محکمات پر ایمان رکھتے ہیں ویسے بھی مطلب متشابہ، ہم ویسے ہی متشابہ آیات پر بھی کلام اللہ ہونے کا پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھو، کل من عند ربنا، ہر قسم کی آیات ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ کل من عند ربنا، کل تمام یعنی محکمات اور متشابہات، کل من عند ربنا، ہر آیت چاہے محکمات ہو یا متشابہات سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل مند ہی لوگ جو ہیں وہی عبرت و نصیحت ان سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک معنی دے گا، ایک دوسرا معنی اور بتاتے ہیں۔ ایک قرات ایسی بھی ہے جو لوگ تعویلہ پر رکتے نہیں بلکہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، فرق ہوا؟ یہی ہوتا ہے وصل اور فصل میں، وقف کہیں نہ کہیں وقف لازم، کیوں؟ اگر وہاں وقف نہیں کرے تو معنی بدل جائے گا۔ لوگ مثال دیتے ہیں وقفے کی، مثال کے طور پر مثال دیتے تھے ہمارے اپنے یہاں بر صغیر میں، کہتے ہیں آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے، کشتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں روکو، لکھیں گے تو روکو مت آنے دو، روکو اگر کوئی ایک ہی جملہ پڑھے گا تو کیا مطلب ہے؟ روکو مت آنے دو، بھائی کشتی کنارے تک آنے دو۔ اور ایک معنی کیا؟ روکو مت آنے دو۔ یہ کہاں سے بگاڑ پیدا ہوا؟ وقف کا۔ اسی لیے کہیں کہ وقف لازم، اگر وہاں نہیں رکیں گے تو بالکل معنی بدل جائے گا، ہو سکتا ہے کفریہ معنی ہو جائے۔ تو وقف کا پہچاننا اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔
تو اگر یہاں آپ وقف نہیں کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اور متشابہ جو ہیں ان کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں اور جو پختہ علم والے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو فسفسے علم والے ان کو پتہ نہیں چلے گا. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اپنے سے تفسیر کرنے کے بجائے کسی پختہ عالم کی طرف رجوع کر کے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیے. اپنے سے تفسیر نہ کریں. لیکن اکثر لوگوں نے کون سا معنی لیا ہے؟ پہلا. وقف کہاں کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم. چلو ایک بات ہو گئی. اور دعا کیا کرتے ہیں کون لوگ؟ راسخون فی العلم. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اور راسخون جو فی العلم ہے اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، میرے دلوں کو ہدایت دے دینے کے بعد ٹیڑھا نہیں کرنا. جیسے ان کا دل ٹیڑھا ہوا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ پڑھتے ہیں اور سارا وقت متشابہات کے جھوٹی تعویل کرنے میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس میں ضائع کر دیتے ہیں. تو دیکھو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جو اہل علم ہیں، سچے ایمان والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دے دینے کے بعد پھر ہمارے دلوں میں کجی ٹیڑھا پن یا ضلالت و گمراہی پیدا نہیں کرنا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اللہ اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کر دیں. کیا عطا کریں؟ رحمت. انک انت الوہاب، آپ ہی دینے والے ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ آپ ہی تمام لوگوں کو قیامت کے اکٹھا کرنے والے ہیں. انک لا تخلف ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. دیکھیں یہاں دو قسم کی آیات، اور اس جو لوگ انہی متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں قرآن پاک میں اسی کو والذین یخوضون فی آیاتنا بھی قرار دیا ہے. جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، یہاں تو تعویل کا لفظ ہے اور دوسری آیت میں کیا آیا ہے؟ دوسرے مقامات پر قرآن پاک میں کئی جگہ خوض فی آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں خوض کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دو لفظ سے یاد کیا ہے. نمبر ایک، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں متشابہ آیات کے فتنہ پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوض قرار دیا. خوض، خا واو اور واد، اس کا معنی بھی تقریباً یہی ہوتا ہے. کیوں؟ خوض اصل میں کہتے ہیں پانی جو حوض ہوتا ہے، حوض میں پانی بھرا ہو جاتا ہے، اس میں انسان یا دریا کے اندر آدمی ڈبکی لگا کر کے جب کچھ ڈھونڈتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے خوض. خوض کا معنی یہ آتا ہے پانی میں ڈبکی لگا کر کے مچھیرا مچھلی ڈھونڈتا ہے، موتیاں ڈھونڈنے والے موتی ڈھونڈتے ہیں، اور کیا کھیکڑا پکڑنے والے کیا کرتے ہو؟ کھیکڑا پکڑتے ہیں پانی میں ڈوب کر کے. اللہ رب العالمین نے تشبیہ دی، یہ لوگ اما الذین، یہ لوگ ہماری آیات میں خوض کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ٹیڑھا پن ہے، اہل بدعت ہیں، نفس پرست ہیں، اپنے غلط عقیدے اور غلط فکر کو، غلط منہج کو، غلط چیز پر اگر ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت میں ویسے ہی گھس کر کے کوئی نہ کوئی چیز نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنا مسلک وہ، اپنا منہج ثابت کر سکیں.
حالانکہ اللہ نے فرمایا ضلالت و گمراہی ہے. ٹائم ہو گیا. تو یہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جو ہیں اصل میں امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہے ان متشابہ آیات کے پیچھے نہ پڑے. ایک مثال دیتا ہوں. اہل بدع اہل سنت تو کیا ہوا؟ اہل سنت وہ ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑنے کے بجائے متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا معنی مفہوم کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ اللہ. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عمل کے لیے، نجات کے لیے، ہدایت کے لیے جتنی ضرورت تھی اتنی ساری محکمات آیات موجود ہیں. متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں عمل کرنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے. ایک مثال، ہمیشہ اہل بدعت ایسے ہی کرتے ہیں. وہ متشابہ آیا مثال کے طور پر سورۃ البقرہ میں 2 آیات ہیں. مثال دیتے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک آیت تو ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو عدت میں کتنے مہینے رکھے؟ 4 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے نا. ایک آیت ہے یہ سورہ بقرہ ہی کی ہے، آیت نمبر 234. اور اسی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 240 ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول. اللہ نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جاتے ہیں ان عورتوں کو اللہ تاکید کرتا ہے کہ 1 سال عدت گزارے، اپنے گھر میں رہے، گھر کے باہر نہ نکلے. آگے بات سمجھ میں؟ بات بڑی واضح ہے. اب متشابہ اہل بدعہ جو ہوں گے وہ تو ایک دیکھو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ 1 سال گھر سے باہر نہ نکلے. قرآن کا حوالہ دے گا، آیت نمبر بتائے گا، وہ کتنے حروف ہیں وہ بھی بتائے گا سب. جیسے ایک فیشن بن چکا ہے سب بتائے گا. کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. اور اسی آیت کو لے گا، محکم آیت کو چھوڑ دے. محکم آیت کیا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. 4 مہینے 10 دن گزارے. دیکھیں دونوں آیتوں میں ایک محکم ہے دوسری غیر محکم متشابہ ہے. ایک انسان اگر فتنہ برپا کرنا چاہے تو اس آیت کو سامنے رکھ کر کے فتنہ برپا کرے گا. نہیں، 1 سال سے پہلے عدت ختم نہیں ہوگی کسی عورت کی. لیکن ضرورت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. صحابہ کرام جن کو اللہ نے راسخون فی العلم دیا تھا، راسخون علم بنایا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ حدیث نقل کی کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تو ایک عرصے دراز تک عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو سال بھر گھر میں رکھا جاتا. اس کی عدت کتنے دن تھی؟ سال بھر. 1 سال وہ عورت گھر میں رہتی، سال بھر کے بعد نکلتی تھی. اور پھر اس بہت سارے رسم و رواج یہود و نصارہ کے ذریعے تھے. یہودیوں کے بہت خباثت تھے. لیکن پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے آسانی کی، عورتوں پر، اولیاء امور پر آسانی کی، مہربانی کی اور آیت نازل کر دی والذین یتوفون منکم. جو عورتیں مر جائیں، جن عورتوں کا شوہر انتقال کر جائے ان کو چاہیے کہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزاریں. صحابہ کہتے ہیں اب تاریخ میں پہلا حکم کیا تھا؟ 1 سال کا، اور بعد والا حکم کتنا؟ 4 مہینے 10 دن کا. پتہ چل گیا تمام صحابہ کا اتفاق رہا، چونکہ علم تھا انہوں نے دونوں آیات میں تطبیق دی. پہلی آیت منسوخ ہو گئی ہے، دوسری آیت محکم ہے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انشاءاللہ دوسری مثالیں ہم اگلے درس نشست میں دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محکمات پر عمل کرنے والا بنائے اور متشابہات کے پیچھے پڑھنے سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. عبد الواحد آ جا بیٹے، یہ بیٹے کرسی.
ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔